خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ گئے، 13,000 کا لشکر ہے مسلمانوں کا اور کفر کا 40,000 کا لشکر ہے، اور مقابلہ ہوا حضرت خالد بن ولید کا اور کافروں کا، اور یہ جنگ جب ہوئی، اس جنگ کی مثال بھی اپنی ہے۔ 21,000 کافروں کو حضرت خالد بن ولید اور صحابہ نے واصل جہنم کیا، 21,000 کافروں کو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت و شفقت کے صدقے سے آج ہمیں 1445 ہجری ماہ جمادی الاول اور جمادی الاول کی آج 9 تاریخ ہے، جمعۃ المبارک کی حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارا یہاں آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عزیزان ذی احتشام، پچھلے جمعے ہم نے عظیم سپہ سالار صحابی رسول فاتح اعظم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ذکر خیر کیا تھا، کیونکہ اسی مہینے 28 جمادی الاول آپ کا یوم وصال ہے، تو اسی نسبت سے ہم نے آپ کا ذکر خیر شروع کیا تھا۔ تو آج بھی انشاءاللہ آپ ہی کا ذکر خیر ہوگا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے کلام مجید سماعت فرمائیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ کریم نے مومنوں سے خرید لی ان کی جان، ان کا مال، اور بدلے میں ان کو اللہ کریم نے جنت عطا فرما دی۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ایمان والوں سے ان کی جان بھی خریدی، ان کا مال بھی خریدا، اور بدلے میں نے ان کو جنت عطا فرما دی۔ اب آیت کریمہ کے ان الفاظ پر غور کریں، ہر آدمی اس چیز کو سمجھے گا، یہ ہمارے اندر جو جان ہے، ہم بولتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، یہ کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ یہ جان کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی دی۔ مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اب مثال کے طور پر میں قاری صاحب کو کوئی چیز دوں، اب بعد میں کہوں کہ قاری صاحب یہ مجھے دے دیں، تو قاری صاحب دے دیں گے۔ یہ خریدنا تو نہیں ہوگا نا کہ میں نے دی ہے واپس لے لی۔ اب مال بھی اللہ نے دیا ہے، جان بھی اللہ نے دی ہے، اور اللہ فرماتا ہے میں نے مومنوں سے خریدا اور بدلے میں نے ان کو جنت دی۔ اب کسی کا مال ہو، کوئی چیز ہو، دے کے واپس لے لے، بدلے میں کچھ نہ بھی دے تو کچھ نہیں۔ لیکن یہاں اللہ نے جو ارشاد فرمایا ہے، یہ اللہ کی کریمی ہے، یہ اللہ کی رحیمی ہے، یہ اللہ کا بندہ مومن کے ساتھ پیار ہے، محبت ہے کہ خود ہی اللہ نے جان دی ہے، خود ہی اللہ نے مال دیا ہے۔ جان تو ویسے بھی جانی ہے، اللہ فرماتا ہے اگر تم مجھے دے دو گے، میرے راستے میں جان اور مال قربان کر دو گے، فرمایا میں اس مال اور جان کے بدلے تمہیں جنت عطا فرما دوں گا۔ اور صحابہ کرام نے پوری زندگی مال بھی دین کے لیے خرچ کر دیا، اپنی جانیں بھی دین کے لیے خرچ کر دی۔ اب یہاں تک کہ 125 لڑائیاں اسلام کی خاطر حضرت خالد بن ولید نے لڑی، اپنی جان بھی اسلام کے لیے پیش کر دی۔ تو یہ ہیں، اللہ نے فرمایا انہوں نے جان مجھے دی، مال بھی دیا، میں نے جب بدلے میں جنت عطا فرما دی۔ تو یہ ہے مومنین کی شان۔ فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ فیقتلون ویقتلون، فرمایا یہ کافروں کو قتل کرتے ہیں اور شہید بھی ہو جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ اللہ کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ ہے، تورات میں، انجیل میں اور کلام مجید میں۔ یعنی جو جہاد کرنے والے ہیں اللہ کے راستے میں، ان کے لیے جو جنت ہے، اللہ نے جنت فرمائی ہے۔ فرمایا یہ صرف تم قرآن میں نہیں پڑھو گے، جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے،
جو اللہ کے راستے میں اپنی جان خرچ کرتا ہے، جو جہاد کرتا ہے، فرمایا اس کا بدلہ یہ جو جنت ہے، فرمایا صرف قرآن میں نہیں پڑھو گے، تورات اٹھا کے دیکھو گے تورات میں بھی یہی ہے، انجیل اٹھا کے دیکھو گے انجیل میں بھی یہی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں مال اور جان خرچ کرتا ہے اللہ بدلے میں جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہاں غور کریں، اب آج کل کے عیسائی کہیں گے کہ تورات میں تو یہ چیز موجود نہیں ہے، انجیل میں، اب وہ اعتراض کریں گے، تو اس اعتراض کا جواب بھی سماعت کریں کہ اس وقت جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس وقت بھی عیسائی یہودی موجود تھے، نجران کے عیسائی بھی موجود تھے۔ اگر اعتراض کرنا ہوتا تو اس وقت کے عیسائی کرتے، اور آج جو انجیل ہمارے پاس آتی ہے یہ انجیل اصل انجیل نہیں ہے، اس میں بہت ساری تبدیلی ہوئی ہے، اصل انجیل نہیں، اور یہ بھی کچھ مفہوم ہے، ساری بھی باقی نہیں ہے۔ اور تورات اور انجیل میں اصل میں جو تورات اور انجیل تھی بغیر تحریف کے، بغیر رد و بدل کے، اس میں یہ موجود تھا کہ جو اپنی مال اور جان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اس کو اللہ بدلے میں جنت عطا فرما دے گا۔ تو صحابی رسول یہ سارے صحابہ، حضرت ابوبکر صدیق نے تو سارا مال خرچ کر دیا، حضرت عمر نے آدھا خرچ کیا، حضرت عثمان غنی نے کئی موقع پر خرچ کیا، حضرت علی نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، حضرت خالد بن ولید، صحابہ نے مال بھی خرچ کیا، جانیں بھی خرچ کی۔ تو سارے صحابہ کے بارے میں اللہ فرماتا ہے میں نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ یہ کیا ہے۔ یہ صرف قرآن میں نہیں ملے گا، تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے کہ جو اپنا مال اور جان اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اللہ اسے جنت عطا فرما دے گا۔ تو یہ صحابہ کی شان۔ فرمایا ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے بڑھ کر وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ یہ وعدہ خلافی یہ تو عام بندہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ اچھا کام نہیں ہے، اور فرمایا اللہ نے وعدہ کیا اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف کر دے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے یہ جو وعدہ کیا ہے صحابہ کے ساتھ جنت کا، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا بلکہ اللہ ان کو نعمتوں والی جنت عطا فرما دے گا۔ فرمایا فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تمہیں بشارت ہو جو تم نے سودا کیا اللہ کے ساتھ، بیع کی، جو تم نے اللہ کے ساتھ سودا کیا، اپنی مال دے دیا، اپنی جان دے دی اور بدلے میں جنت لے لی۔ فرمایا سب سے اچھا سودا تم نے کیا ہے اللہ کے ساتھ، سب سے اچھی بیع تم نے کی ہے اللہ کے ساتھ کہ مال بھی اللہ کو دے دیا، جانیں بھی اللہ کو دے دی اور بدلے میں تم نے جنت لے لی۔ فرمایا وذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اب غور کرنا بھائیو اس آیت کریمہ پر۔ اب بندے کے پاس یہ جان ہے، یہ ویسے بھی موت کا اٹل فیصلہ ہے، باقی ہو سکتا ہے کسی آدمی کے بارے میں کوئی کام ہو کوئی نہ ہو سکتا ہے کسی کے پاس گاڑی آئے یا نہ آئے، ہو سکتا ہے کسی کے پاس پیسہ آئے یا نہ آئے، ہو سکتا ہے کسی کی اولاد ہو یا نہ ہو، لیکن موت ہر ایک کو آنی ہے۔ موت جب آنی ہے تو سب سے سمجھدار بندہ، سب سے اچھا بندہ وہی ہے کہ جو یہ جان حضور کے نام پر خرچ کر دے، اللہ کے نام پر خرچ کر دے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ تو جہاد ہے، اگر جہاد نہ ہو تو پھر کیسے خرچ کرنی ہے؟ جہاد والا سلسلہ نہ ہو تو پھر جان کیسے خرچ کریں، پھر مال کیسے خرچ کریں؟ تو پھر جان ایسے خرچ کریں کہ اپنی جان کا ایک ایک حصہ، اپنے بدن کا ایک ایک حصہ اللہ رسول کے نام لگا دیں۔ اللہ رسول نے کہا ہے چہرہ کیسے کرنا ہے، داڑھی رکھنی ہے، داڑھی اللہ رسول کے نام پہ رکھ لے۔ اللہ رسول نے فرمایا لباس کیسا پہننا ہے، لباس اس طرح پہنے۔ اللہ رسول نے فرمایا زندگی کیسے گزارنی اس طرح کریں۔ اپنے جسم کو اللہ کے راستے میں پیش کر دیں، اپنے مال کو، مال ہے تو مال اللہ نے دیا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ یہ سب سے بہترین سودا ہے جو آدمی اللہ کے ساتھ کر لیتا ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق اسی آیت کریمہ کے تحت تفسیر میں لکھا ہے، حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں ارے لوگو تمہارے جسم کی سب سے بہترین قیمت یہ ہے کہ تم اپنے جسم کو دے کے اللہ سے جنت خرید لو، یعنی اس جسم کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، بدلے میں جنت لے لو۔ کتنا آسان کام ہے، یہ زندگی ختم ہو جانی ہے، کسی نے یہاں باقی نہیں رہنا۔ تو صحابہ کی زندگی کا یہی مقصد تھا،
ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، یہ زندگی گزارنا انہیں پتہ تھا یہ زندگی ملی ہے حضور کا صدقہ، اگر حضور کے نام پہ یہ زندگی قربان ہو جائے گی پھر قربان ہم ہو جائیں گے، ہمیشہ کے لیے زندگی، ہمیشہ کے لیے نعمتوں والی زندگی جنت میں مل جائے گی۔ تو یہی اصل انسان ہے، یہی کامیاب انسان ہے کہ جو اپنے مال کو جان کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے گا۔ تو ہم پہنچے تھے جنگ یمامہ تک، کیونکہ حضرت اللہ کے راستے میں لڑنے کے بارے میں، جہاد کرنے کے بارے میں اس آیت کریمہ میں ذکر ہوا، تو حضرت خالد بن ولید نے 125 لڑائیاں لڑی۔ تو جنگ یمامہ یہ ہم شروع کرنے لگے تھے، اور یہ جنگ ہوئی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دور پاک میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا دور شروع ہے، اور اس وقت یہ جنگ یمامہ ہوئی، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ مسیلمہ کذاب نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ جو آدمی حضور کے بعد اپنے آپ کو نبی کہے، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، سب سے پہلے اس فتنے کے خلاف لڑا جائے، اور یہ سب سے بڑا حقیقتاً فتنہ ہے۔ پچھلے جمعے بھی وضاحت ہوئی تھی، اللہ کریم نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ والد نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے آخری رسول ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب اس آیت کریمہ پر غور کریں، اللہ فرماتا ہے تم میں سے مردوں کے کسی کے باپ نہیں ہیں، حالانکہ حضور کے تو 3 بیٹے تھے، حضرت ابراہیم، حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ، ان کو طیب و طاہر بھی کہتے تھے۔ 3 حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے تھے، لیکن اللہ فرماتا ہے تم میں سے مردوں کے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ تو یہ رجال کا جو لفظ ہے یہ بچے پر نہیں بولا جاتا، یہ جوان آدمی پر بولا جاتا ہے، اور حضور کے صاحبزادے یہ بچپن میں انتقال کر گئے تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے جوانوں کے کسی کے حضور باپ نہیں ہیں۔ اور حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوری امت کے باپ ہیں روحانی اعتبار سے۔ قرآن فرماتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اور حدیث رسول بتاتی ہے کہ نبی تمام مومنوں کے باپ ہیں، تو یہ روحانی اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام باپ ہیں۔ اب فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اور خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ جب سے اللہ نے حضور کو نبوت عطا کر دی، اس کے بعد اللہ کسی کو نبی نہیں بنائے گا۔ اللہ نے سب سے آخر پر جس کو نبوت عطا کی، اور سب سے آخری جو نبی ہیں وہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اس کی مثال حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحاح ستہ کی حدیث مبارکہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ صحابہ میری اور پچھلے نبیوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک آدمی نے ایک محل بنایا، فرمایا بڑا حسین و جمیل محل تھا، بڑا خوبصورت محل تھا، فرمایا اس نے بڑے اچھے طریقے سے بنایا، لیکن فرمایا محل میں ایک اینٹ کی جگہ باقی چھوڑ دی، ایک اینٹ نہ لگائی۔ فرمایا دیکھنے والے نے تعجب کیا کہ ایک اینٹ اس محل میں کیوں نہیں لگی، یہ حدیث رسول ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں قصر نبوت کی آخری اینٹ ہوں، فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں نے آ کے سلسلہ نبوت کو، سلسلہ رسالت کو بند کر دیا۔ فرمایا صحابہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اونچی کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، کون سے نبی ہیں؟ آخری نبی۔ فرمایا میں نے آ کے اس محل کو مکمل کر دیا، فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، یہ بھی صحاح ستہ کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فرمایا میرے لیے اللہ نے مشرق و مغرب سمیٹ دیے، فرمایا میں نے مشرق کو بھی دیکھا، مغرب کو بھی دیکھا، میں نے سارے جہان کو دیکھ لیا۔ اور فرمایا پھر آگے حدیث مبارکہ کے لفظ ہیں، حضور فرماتے ہیں اللہ کریم نے
مجھے یہ علم دیا، میں نے اپنے علم سے جان لیا کہ میرے بعد 30 کذاب آئیں گے، دجال آئیں گے، پر میں ان میں سے ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، لیکن میرے غلاموں، امتیوں، کسی کے وہم میں نہ آ جانا، کسی کے پیچھے نہ پڑ جانا، پر میں وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اور یہی نہیں، کئی حدیثیں ہیں، اور کلام مجید کی ایک اور آیت کریمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ، وہ لوگ جو ایمان لائے محبوب جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، محبوب جو آپ پر نازل کیا گیا، جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، وہ اس پر ایمان لائے اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، یہ سچے مومن ہیں۔ اب آیت کریمہ پر غور کریں گے، سورۃ بقرہ ہے، پہلا سپارہ ہے، آیت کریمہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یہ کلام مجید کی آیت کریمہ بتاتی ہے کہ محبوب آپ پر نازل کیا گیا کلام، اور آپ سے پہلے، یعنی اب آپ پر نازل ہو گیا ہے، اب آپ کے بعد کسی پر یہ قرآن نازل نہیں ہوگا، کسی پر اللہ کی وحی نازل نہیں ہوگی، محبوب آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اس آیت کریمہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب حضور پر وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو میرے بھائیوں غور سے سننا، اپنے بچوں کو بھی بتاؤ، اپنے چھوٹے بچوں کو گھروں میں جا کے بتاؤ کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ لہٰذا آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے شہر میں کوئی کہتا ہے کہ معاذ اللہ اور نبی بھی ہے جس کی ہم اطاعت کرتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے یہ قرآن بھی بتاتا ہے، قرآن کی آیتیں بھی بتاتی ہیں، حدیثیں بھی بتاتی ہیں، باقاعدہ اعلیٰ حضرت کا اس آیت کریمہ کے تحت فتویٰ بھی ہے کہ خاتم النبیین کے تحت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو بعد میں نبوت کا دعویٰ کرے، لوگ اس کے پیروکار ہوں اور مومن ان کے بارے میں کفر کا شک کریں، پتہ نہیں یہ کافر ہیں یا نہیں کافر، فرمایا وہ بھی کافر ہیں کہ یہ غدار ہیں ختم نبوت کے، کہ حضور کے بعد کسی کو نبی تسلیم کرتے ہیں۔ لہٰذا اس دور میں فتنہ ہے قادیانیت کا، تو یہ بھی کافر ہیں، ان کا گرو بھی کافر تھا، یہ بھی کافر ہیں، اور ہمارے ملک آئین نے بھی ان کو کافر قرار دیا۔ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نہیں آئے گا۔ اور آج کل ایسے بھی ہو گیا معاذ اللہ، پیسے کی خاطر، اس چیز پر بھی یاد رکھنا، اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، اولاد کو بھی پیسے کی خاطر لوگ باہر جاتے ہیں، یہ باہرلی حکومتیں پیسہ دیتی ہیں، وہ اپنے آئی ڈی کارڈ کے اوپر غیر مسلم احمدی لکھاتے ہیں اور لکھا کے باہر چلے جاتے ہیں پیسے کی خاطر، اور باقاعدہ ان کو ماہانہ باہر سے کفر کی طرف سے گرانٹ آتی ہے، پیسے بھی ملتے ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو پیسے کی خاطر جنہوں نے اپنا ایمان بیچ دیا۔ موت کا میں نے شروع میں کہا اٹل فیصلہ ہے، موت آنی ہے، تو موت کو اس لیے نہ اس زندگی کو خرچ کر دینا کہ کفر پر مر جاؤ، پتہ نہیں آج آ جائے کل آ جائے۔ ایمان سب سے بڑی بندے کے پاس دولت ہے، اور ایمان اللہ رسول پر، کہ رسول اللہ جیسا ہے کوئی نہیں، اور رسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب کوئی کہے کہ میں نبی ہوں، نبوت کا دعویٰ کرے، وہ کذاب ہے۔ حضور نے فرما دیا دجال بھی ہے، حضور نے فرما دیا صحابہ میرے امتیوں کسی کی باتوں میں نہ آنا، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ لہٰذا ایسے لوگوں سے بچو، مال کی خاطر اپنا ایمان نہ چھوڑنا، یہ مال آنے جانے والی چیز ہے، اور مومن کے لیے یہ دنیا ہے ہی قید خانہ۔ حضور فرماتے ہیں کافر کے لیے جنت ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ تو قید خانے میں مومن کتنی اچھی زندگی گزار رہا ہے، 3 ٹائم کھانا بھی ملتا ہے، اچھے کپڑے بھی ملتے ہیں، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہے۔ جب قید سے رہا ہو کے وہ قبر میں جائے گا تو پھر اللہ کتنی نعمتیں مومن کو عطا کرے گا۔ یہ مومن کی شان ہے، یہ ایمان والے کی شان ہے۔ تو اپنے ایمان کو نہیں بیچنا۔ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو جنگ یمامہ اسی بنیاد پر ہوئی کہ مسیلمہ کذاب نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالار بنا کے، قافلے کا سردار بنا کے، چیف بنا کے بھیجا کہ جاؤ یمامہ کی طرف جنگ کر کے آؤ۔
اس سے پہلے ایک اور اسلامی لشکر گیا تھا لیکن اس کو شکست ہوئی، لیکن جب حضرت خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ گئے، 13,000 کا لشکر ہے مسلمانوں کا اور کفر کا 40,000 کا لشکر ہے، اور مقابلہ ہوا حضرت خالد بن ولید کا اور کافروں کا، اور یہ جنگ جب ہوئی، اس جنگ کی مثال بھی اپنی ہے۔ 21,000 کافروں کو حضرت خالد بن ولید اور صحابہ نے واصل جہنم کیا، 21,000 کافروں کو۔ اور یہ جنگ یمامہ ہے کہ اس جنگ میں سب سے زیادہ حافظ قرآن شہید ہوئے، جو صحابہ حافظ تھے، قرآن کے حافظ تھے، 1200 صحابہ شہید ہوئے اس جنگ میں۔ اللہ نے مسلمانوں کو عظیم فتح دی، اور مسیلمہ کذاب کو صحابہ نے واصل جہنم کیا۔ مسیلمہ کذاب بھاگا لیکن بھاگ نہ سکا، صحابہ نے اس کو واصل جہنم کیا۔ یہ مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ ہوئی اور 13,000 صحابہ کرام تھے، اور جس موقع پر بھی دیکھیں صحابہ کی تعداد کم ہے، ایمان والوں کی تعداد کم ہے، کفر کی تعداد زیادہ ہے، پھر بھی اللہ فتح دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ مومن تعداد سے نہیں لڑتے، مومن ان کے سینے میں جو ایمان ہے، اس ایمان کی وجہ سے ایک مومن بھی جب میدان میں اتر جاتا ہے، اللہ اس کی مدد کے لیے آسمانوں سے فرشتے نازل فرما دیتا ہے۔ یہ مومن کی شان ہے، یہ اسلام والوں کی شان ہے۔ اللہ نے عظیم فتح عطا کی۔ جب یہ جنگ ہو رہی تھی، اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ جنگ کے دوران کیا ہوا؟ وہ بھی نعرہ تکبیر لگا رہے تھے کیونکہ اللہ کو مانتے تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ نبوت کا دعویٰ کیا تھا مسیلمہ کذاب نے، مسلمان بھی نعرہ تکبیر لگا رہے تھے۔ اب حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ اے مسلمانوں، پہچان نہیں ہو رہی کہ کافر کون ہے اور مسلمان کون ہے، ہم اپنی پہچان والا نعرہ لگائیں۔ تو حضرت خالد بن ولید نے جو پہچان والا نعرہ لگایا وہ یہ لگایا، فرمایا جو مسلمان ہیں، جو مومن ہیں، وہ یہ نعرہ لگائیں، سارے بلند آواز سے کہیں یا محمد حضور ہماری مدد کیجئے، حضور ہماری مدد کیجئے۔ اس موقع پر جو مسلمان اور کافر میں فرق کا نعرہ تھا وہ یا محمد کا نعرہ تھا، یا محمد کا نعرہ حضرت خالد بن ولید نے بلند کیا۔ تو اس نعرے سے پتہ چل گیا مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے۔ اب غور کرنا، یہ جنگ ہوئی ہے حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، حضور کا وصال ہو گیا، یمامہ کے میدان میں یہ جنگ ہو رہی ہے، اور یہاں سے حضرت خالد بن ولید اور 13,000 صحابہ اور یا محمد اس کا مطلب حضور ہماری مدد کیجئے، حضور ہماری مدد کو پہنچیے۔ اب حضور کے وصال کے بعد صحابہ مدد کے لیے حضور کو پکار رہے ہیں، صحابہ مدد کے لیے حضور کو پکار رہے ہیں۔ یہ صحابی رسول حضرت خالد بن ولید اور 13,000 صحابہ کا عقیدہ ہے کہ جب مشکل آ جائے، جب مصیبت آ جائے، جب ایسے حالات ہو جائیں، امت کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ رحمت للعالمین نبی کو پکاریں اور یا کہہ کے پکاریں یا رسول اللہ انظر حالنا۔ جب ایسے کہیں گے حضور پہنچیں گے اور مشکل سے نکال کر حضور فتح عطا فرما دیں گے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا، جب مشکل ہو تو حضور کو یا محمد یا رسول اللہ کہہ کر پکار لیجئے۔ اب غور کرنا، ہم اذان پڑھتے ہیں، اذان سے پہلے ہمارے ہاں اکثر معاشرے میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھا جاتا ہے، تو اس سے بھی کئی حضرات کو تکلیف ہوتی ہے کہ یا کیوں کہتے ہیں، یہ یا تو حاضر کے لیے بولا جاتا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنے روضہ انور میں حضور کا وصال ہو گیا، جو موجود ہو اس کے لیے یا بولا جاتا ہے۔ اب حضور کے وصال کے بعد صحابہ نے یا بولا نا، اور یہ ایک حدیث مبارکہ نہیں، کئی حدیثیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور کے وصال کے بعد یا حضور کے وصال میں حضور سے دور صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا اور یا کے ساتھ پکارا، صحابہ کرام نے دور سے حضور کو پکارا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ الادب المفرد میں امام محمد بن اسماعیل بخاری علیہ الرحمہ نے حدیث مبارکہ کو نقل کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ آپ سفر کر رہے تھے، سفر کے دوران آپ کا پاؤں مبارک سن ہو گیا، اب چلا نہیں جا سکتا تھا۔ کسی نے کہا جن سے آپ کو سب سے زیادہ محبت ہے ان کو پکاریے، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد حضور کو مدد کے لیے پکارا۔ امام بخاری نے حدیث مبارکہ نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے جب حضور کو پکارا فوراً ان کے پاؤں کی درد دور ہو گئی، فوراً ان کے پاؤں کی درد دور ہو گئی۔ تو صحابہ کرام حضور کو پکارتے تھے،
تو صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کوئی اذان سے پہلے پڑھے، کوئی اذان کے بعد پڑھے، کوئی مصیبت میں حضور کو پکارے تو یہ بالکل جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ یمامہ میں جنگ ہو رہی ہے، حضور گنبد خضرا میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں میرے صحابہ مشکل میں ہیں، اور حضور نے وہاں سے فریاد سنی، پھر اللہ نے مسلمانوں کو عظیم فتح عطا فرمائی۔ اونچی کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ تو آج آپ سن رہے ہیں حضور کی شان، حضور کے صحابہ کی شان۔ حضور آج آپ کو، مجھے بھی دیکھ رہے ہیں کہ دیوانے کتنی محبت سے میرا ذکر سن رہے ہیں۔ تو یہ کفر کے خلاف جنگ ہوئی تو پتہ چلا کہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ حضور کو یا رسول اللہ کہہ کے پکارنا جائز ہے۔ یہ صحابی رسول حضرت خالد بن ولید، اور یہی صحابی رسول حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ ایسے ہوا، یہ ابھی ملک شام کی جنگوں کے لیے نکلے ہیں صحابہ کا قافلہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت سپہ سالار جو لشکر کے سردار تھے، یہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے عرض کیا، یہ بڑا عجیب واقعہ اور بڑا پیارا واقعہ جو اب آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ ان سے عرض کیا کہ حضور آپ مجھے اجازت دیں اور 10 صحابی رسول مجھے دیں، اور میں آج کفر کے ساتھ مقابلہ کروں گا اور ایک عظیم مثال قائم کروں گا۔ کہا کہ 10 صحابہ میں اپنی مرضی سے چنوں گا۔ حضرت خالد بن ولید نے 10 صحابہ کو ایک طرف کیا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے دعا لی، انہوں نے دعا کی، کہا جاؤ۔ اور پتہ چلا تھا کہ کنسرین کی طرف یہ جبلہ بن اہم غسانی اور اموریہ کا حاکم یہ اپنی فوج لے کے آ رہا ہے کنسرین کی طرف، اور ان کا کوئی استقبال کرنے کے لیے یہ کنسرین کا حاکم آ رہا ہے، ان کا کوئی فنکشن ہے، آپس میں یہ ملیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں وہاں جا کے ان سے جنگ کروں گا۔ حضرت خالد بن ولید نے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ان کو اجازت دے دی، اور 10 صحابہ کو انہوں نے اپنی مرضی سے چن لیا۔ اب دیکھنا، یہ وہاں سے نکلے ہیں اور جبلہ بن اہم کے پاس، اموریہ کے حاکم کے پاس جس راستے سے وہ آ رہے ہیں، 10,000 کا لشکر اور یہ 10 صحابہ، 10 صحابہ، 11ویں حضرت خالد بن ولید اور 12واں ان کا غلام، یہ 12 صحابہ اور 10,000 کا لشکر کفر کا۔ یہ 10,000 کا لشکر آ رہا ہے۔ حضرت خالد بن ولید ایک جگہ سائڈ پہ جس راستے سے وہ آ رہے تھے ایک جگہ چھپ گئے۔ کہا کہ اپنے چہرے سب نقاب کر لو چہروں کے اوپر، تاکہ ان کو معلوم ہو کہ انہوں نے مٹی کی وجہ سے، یہ جو گرد و غبار اڑ رہی ہے اس وجہ سے اپنے چہروں کو ڈھانپا ہوا ہے۔ تو ایک ایک کر کے اس قافلے میں شامل ہو گئے، اور آگے سے کنسرین کا حاکم لوکا، جس کا نام لوکا ہے، وہ آگے سے استقبال کے لیے آ رہا تھا۔ یہ حضرت خالد بن ولید اور 10 صحابہ اس قافلے میں شامل ہو گئے۔ اب یہ قافلہ جا رہا ہے کنسرین کی طرف۔ اب کنسرین کے حاکم کو جب پتہ چلا کہ جبلہ کا قافلہ آ رہا ہے قریب، تو وہ بھی قلعے سے باہر نکلا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ 10 صحابہ جلدی سے یہ قافلے سے آگے نکلے، اگلی صف میں چلے گئے، 10,000 کے لشکر سے آگے نکل گئے، اور اگلی صف میں جلدی جلدی جا کے جبلہ کے اس لوکا، حاکم لوکا کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اور اس نے، حاکم لوکا نے کہا کہ صلیب کی خیر ہو۔ اس نے کفر والے الفاظ بولے کیونکہ عیسائی تھا، اس نے ایسے الفاظ بولے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا صلیب کا واسطہ نہ دو ہمیں، ہم صلیب کے پجاری نہیں ہیں، ہم محمد عربی کے صحابی ہیں، ہم حضور کے صحابی ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا، وہ پریشان ہو گیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اور حضرت خالد بن ولید نے فوراً سے جا کے اس حاکم لوکا کو پکڑ لیا، ادھر گردن سے پکڑا۔ اب یہ 10,000 کا لشکر پیچھے آیا، یہ حیران ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ مسلمان ہیں یا جنات ہیں؟ یہ 10 سے 12 آدمی ہیں، 10,000 کا لشکر ہے، اور ان کی آنکھوں میں، ان کے دلوں میں کچھ بھی خوف نہیں ہے، اور 10,000 کے لشکر سے آ کے انہوں نے مقابلہ کر لیا۔ اب حاکم کو پکڑ لیا حضرت خالد بن ولید نے۔ اب جبلہ بن اہم غسانی، یہ بھی عرب کا تھا، پہلے مسلمان ہوا، بعد میں مرتد ہو گیا تھا۔ اب جب ان کی اور حضرت خالد بن ولید کی، جبلہ بولا، اس نے کہا کیا خالد بن ولید، یہ تم نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو دیکھو، 10 افراد ہو تم، اور 10,000 کا لشکر ہے، اور تمہارا یہاں نام و نشان بھی نظر نہیں آئے گا، لہٰذا ایسا کرو اس حاکم کو چھوڑ دو۔ حضرت خالد بن ولید نے جو جملے بولے، بڑے عجیب جملے اور بڑے حسین جملے بولے۔ کہا، اے جبلہ، تو ہمیں ڈراتا ہے موت سے،
تو ہمیں کہتا ہے کہ تمہارا نام و نشان نہیں رہے گا۔ کہا ہماری تربیت ہی ایسے ہوئی ہے کہ جیسے تمہیں زندگی سے پیار ہے ویسے ہمیں موت سے پیار ہے، ویسے ہمیں موت سے پیار ہے، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ جب جبلہ نے کہا کہ خالد بن ولید ڈرنے والے نہیں ہیں تو اب وہ آرام سے باتیں کرنے لگا۔ کہا کہ ان کو چھوڑ دو، اس حاکم کو چھوڑ دو۔ کہا نہیں، میں چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا مقابلہ کر لو۔ اس حاکم نے کہا چلیں ٹھیک ہے مقابلہ۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ انصاف کی بات ایسی ہے کہ ایک کے ساتھ ایک لڑو، تمہارا 10,000 کا لشکر ہے، پتہ چل جائے گا۔ اس نے کہا چلے ٹھیک ہے، ایک ایک آتے ہیں۔ اور پہلے اس طرح جنگ بھی ایسی ہوتی تھی کہ پہلے ایک ایک آدمی دونوں طرف سے آتے تھے اور بعد میں اکٹھی جنگ شروع ہوتی تھی۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جبلہ نے کہا کہ کافروں کی طرف سے میں لڑوں گا، لوگوں نے کہا نہیں تو نہیں۔ حاکم اموریہ نے کہا میں لڑوں گا، لوگوں نے کہا نہیں تو بھی نہیں، ایک سپاہی کو بھیجتے ہیں۔ اور حضرت خالد بن ولید نے کہا صحابہ سے کیا، صحابہ سب سے پہلے میں جاتا ہوں مقابلے کے لیے۔ صحابہ نے کہا خالد بن ولید آپ نہ جائیں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت ابوبکر صدیق کے صاحبزادے، انہوں نے کہا کہ حضور میں جاتا ہوں۔ اب دیکھنا صدیق اکبر کے شہزادے کی کیسی تلوار چلتی ہے اور کافروں کو کیسے واصل جہنم کرتے ہیں۔ فتوح الشام میں علامہ واقدی نے یہ سارا واقعہ نقل کیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر مقابلے میں جاتے ہیں، کافروں کی طرف سے ایک آتا ہے اور حضرت عبد الرحمن ایسے جنگی جوہر دکھاتے ہیں کہ چند ہی سیکنڈوں میں اس کافر کو واصل جہنم کر دیتے ہیں۔ اب ایک کو واصل جہنم کیا، دوسرا مقابلے میں آ گیا اور یہ صدیق اکبر کا شہزادہ حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر لڑ رہے ہیں۔ دوسرا کافر مقابلے میں آ گیا اور دوسرا بھی لڑتے لڑتے حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر نے واصل جہنم کر دیا۔ اب تیسرا کافر آیا صدیق اکبر کے شہزادے کے مقابلے میں، انہوں نے تیسرے کو بھی واصل جہنم۔ چوتھا 5 کافروں کو ایک اکیلے صحابی رسول حضرت صدیق اکبر کے شہزادے نے واصل جہنم کر دیا۔ اب جبلہ بولا ارے مسلمانوں میں اتنی طاقت کہ ایک آدمی نے 5 ہمارے آدمی مار دیے۔ کہا میں جاتا ہوں مقابلے کے لیے۔ اب دیکھنا 5 آدمیوں کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے، چھٹا جبلہ آ گیا مقابلے میں، ان کا سردار تھا۔ اب دونوں کی آپس میں، کیونکہ وہ بھی عرب کا تھا، حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر یہ بھی عرب کے تھے، دونوں کی جب آپس میں لڑائی شروع ہوئی، کافی دیر لڑائی ہوئی، حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر نے اس کے ایسا تلوار کا وار کیا کہ اس کے سر کے اوپر لگا اور جو کھول پہنا تھا یہ ٹوٹ گیا اور سر میں ضرب لگی اور خون نکلنا شروع ہو گیا۔ اب جبلہ پریشان ہو گیا، خون کے ساتھ لت پت ہے، پریشان ہو گیا کیا بنے گا۔ اب اسی عالم میں اس نے بڑی تیزی کے ساتھ وار کرنا شروع کیے اور حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر یہ زخمی ہو گئے۔ اب کیا ہوا، حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ حضور آپ آ جائیں۔ یہ سائڈ پہ ہو گئے اور ایک غلام جو ساتھ لے کے گئے تھے اس کو کہا کہ ان کے قریب کھڑے ہو۔ اتنے میں حضرت خالد بن ولید نے کیا کیا، حاکم لوکا کو گردن اتار دی، سر تن سے جدا کر دیا۔ اب سارے مجمع پر ماتم جاری ہو گیا کہ کیا ہوا، کنسرین کا ہمارا حاکم مار دیا انہوں نے، مسلمانوں نے۔ اب انہوں نے اکٹھے ہو کے، سارے قافلے نے اکٹھے مسلمانوں پر حملہ کیا۔ اب 10,000 کا لشکر ہے اور یہ 10 افراد ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر یہ زخمی ہو گئے ہیں اور حضرت خالد بن ولید کے جو غلام ہیں یہ قریب بیٹھے ہیں۔ اب 10 آدمی اور 10,000 کا لشکر، اور جب انہوں نے یہ 10 آدمی چنے تھے نا، کہا تھا کہ میں 10 ایسے صحابہ کو چنوں گا جو ایک ایک صحابی 1,000 کا مقابلہ کر سکے۔ یہ 10 صحابہ صبح سے لے کر دوپہر تک 10,000 لشکر کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا ہے صحابہ عبد الرحمن بن ابوبکر، مجھے لگتا ہے کہ آج ہمیں شہادت نصیب ہو جائے گی۔ اب دوپہر تک جنگ جاری ہے۔ اب غور کرنا، فتوح الشام میں علامہ واقدی لکھتے ہیں کہ یہ جنگ ابھی شروع ہوئی ہے اور دوپہر کا وقت آ گیا۔ رات کے وقت ہی حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو عبیدہ بن جراح مسلمانوں کو لے کے آرام فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کے وقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو آ کے جگایا۔ حضور نے فرمایا اے ابو عبیدہ بن جراح اٹھو، خالد بن ولید مصیبت میں ہے، خالد بن ولید مشکل میں ہے، جا کے ان کی مدد کرو۔ اب حضرت ابو عبیدہ بن جراح اٹھتے ہیں، رات کا وقت ہے، ابھی جنگ صبح شروع ہونی ہے۔ حضور نے پہلے بتا دیا، ایک دن پہلے
کہ حضرت خالد، کیونکہ سفر اتنا تھا کہ اتنی دیر لگ جانی تھی آنے میں، حضور نے جگا دیا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح اٹھے، اٹھ کے قافلے میں اعلان کیا، قافلے والوں اٹھو، خالد بن ولید مشکل میں ہے، خالد بن ولید مصیبت میں ہے۔ اب حضرت خالد بن ولید کی زوجہ، انہوں نے جب یہ اعلان سنا، انہوں نے کہا خالد بن ولید مشکل میں نہیں آ سکتا، مصیبت میں نہیں آ سکتا، خالد بن ولید کو اللہ فتح دے گا۔ کہا کیوں فتح دے گا؟ اس لیے کہ خالد بن ولید کے پاس حضور کے بال مبارک ہیں، وہ جس جنگ میں بھی ٹوپی لے کے جاتے ہیں اللہ حضور کے بالوں کی وجہ سے ان کو فتح عطا فرماتا ہے۔ اب جب یہ انہوں نے آواز بلند کی اور ساتھ ہی گھر میں دیکھا کہ کیا وجہ ہے خالد بن ولید مشکل میں ہے، جب دیکھا تو گھر میں ٹوپی پڑی تھی، کہا آج خالد بن ولید جنگ کے لیے نکلے ہیں تو یہ منہ مبارک والی، یہ بالوں والی ٹوپی گھر میں چھوڑ گئے ہیں، گھر میں بھول گئے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا، قافلہ بھی نکلا ہے، انہوں نے بھی گھوڑا پکڑا، حضرت ام تمیم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت خالد بن ولید، اور ہاتھ میں تلوار ہے اور ٹوپی بھی ساتھ ہے، اور تیزی کے ساتھ گھوڑے کو دوڑایا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی بجلی کی طرح جا رہا ہے، فرماتے ہیں ہم نے بڑی مشکل سے اس کے ساتھ گھوڑوں کو کیا، اور سب ساتھ ہوئے، برابر میں ہو۔ میں نے کہا نوجوان تو کون ہے، رات کے وقت جا رہا ہے؟ کہا میں نوجوان نہیں ہوں، میں عورت ہوں اور میرا نام ام تمیم ہے۔ کہا کس لیے جا رہی ہو؟ کہا کہ جب تو نے کہا خالد بن ولید مشکل میں ہے، میں نے گھر میں دیکھا خالد بن ولید ٹوپی گھر میں بھول گئے تھے، تو میں خالد بن ولید کو یہ ٹوپی دینے کے لیے جا رہی ہوں۔ جب ان کے پاس یہ حضور کے بالوں والی ٹوپی چلی جائے گی، اللہ حضور کے بالوں کی وجہ سے ان کو فتح عطا فرما دے گا، اللہ ان کو فتح عطا فرما دے گا۔ کہا تیزی سے جاؤ۔ یہ حضرت ام تمیم تیزی کے ساتھ، تیزی سے کنسرین کی طرف جا رہی ہیں، اور جب یہ میدان جنگ میں پہنچی ہیں، 10,000 کا لشکر ہے کافروں کا، سب سے پہلے یہی میدان میں اتری ہیں، اور جب انہوں نے تلوار چلائی تو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کاٹ کے کافروں کو پھینک دیا، اور جب کافروں کو اس طرح پھینکا کاٹ کاٹ کے، تو حضرت خالد بن ولید کہنے لگے یہ نوجوان، یہ سپہ سالار کون آ گیا؟ جب قریب آئے کہا خالد بن ولید یہ ٹوپی پہنو۔ حضرت خالد بن ولید نے ٹوپی پہنی، ادھر سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے نعرہ تکبیر بلند کیا، یہ صحابہ کا لشکر بھی آ گیا، اور جب جنگ شروع ہوئی اللہ نے اس جنگ میں بھی مسلمانوں کو عظیم فتح عطا فرما دی، عظیم فتح عطا فرمائی۔ اب بھائیو غور کرنا، یہ فتوح الشام ہے، علامہ واقدی نے لکھا یہ واقعہ۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام روضہ انور میں ہیں، اور حضور کے صحابہ یہ ملک شام کی جنگیں لڑ رہے ہیں، اور حضور اپنے روضہ انور میں جان رہے ہیں۔ اب لفظ یہ ہے روایت کے کہ حضور نے آ کے جگایا ابو عبیدہ بن جراح کو، حضور اپنے جسم کے ساتھ ملک شام میں پہنچے، اور جسم کے ساتھ جا کے حضور نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو جگایا۔ ارے یہ فتوح الشام میں علامہ واقدی نے لکھا ہے، یہی تو ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی مار کے مٹی میں نہیں ملے، حضور علیہ السلام زندہ ہیں اپنے روضہ انور میں، اور حضور اپنے غلاموں کے حال سے واقف ہیں، غلام جس حال میں بھی ہوں حضور کو پتہ چلتا ہے، اور پھر حضور مدد کے لیے بھی آتے ہیں، اور چاہیں تو اپنے جسم کے ساتھ آ جائیں، چاہیں تو حضور ویسے ہی مدد کر دیں۔ اونچی کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضور اپنے روضہ انور میں زندہ ہیں اور جان بھی رہے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اور پھر غور کرنا، حضرت خالد بن ولید ہر جنگ میں ٹوپی لے کے جاتے ہیں، اور ایک ایسی جنگ بھی ہوئی کہ حضرت خالد بن ولید جنگ لڑ رہے ہیں، اور جنگ کے دوران کیا ہوا کہ حضرت خالد بن ولید کی ٹوپی زمین پر گر جاتی ہے۔ آپ نے جنگ چھوڑ دی، ٹوپی کی تلاش شروع کر دی، صحابہ سے کہا میری ٹوپی دو۔ اب ٹوپی جب دی، سر پہ پہنی، پھر جنگ کی۔ بعد میں صحابہ نے کہا خالد بن ولید جنگ زور پر تھی اور تمہیں چاہیے تھا کہ لڑتے، اور تم ٹوپی کی تلاش میں لگ گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا صحابہ وہ عام ٹوپی نہیں تھی، وہ ٹوپی وہ ہے جس میں حضور کے بال مبارک ہیں، اللہ مجھ خالد بن ولید کو اگر فتح دیتا ہے تو حضور کے بالوں کی وجہ سے دیتا ہے۔ اب خالد بن ولید کا کیا عقیدہ ہے کہ حضور کے بال مشکل کشا ہیں، حضور کے بالوں سے مشکلیں دور ہوتی ہیں،
ارے غور کرنا، اور یہی نہیں، بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی صحیح سند کے ساتھ حضرت سہل سے حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں ایک عورت نے تحفہ پیش کیا ایک چادر کا، حضور نے وہ بطور تہمت استعمال کیا، بخاری شریف ہے۔ ایک صحابیہ رسول آئے، ان کو یہ چادر اچھی لگی، حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ چادر مجھے دے دے۔ حضور کی عادت یہ تھی کہ جو بھی سوال کرتا تھا حضور عطا فرما دیتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے عطا فرما دی۔ بعد میں صحابہ نے کہا کہ ارے تو نے کیا کیا؟ حضور کو یہ چادر اچھی لگی، حضور نے چادر لی، صحابی نے تحفہ دی، اب تو نے چادر لے لی۔ صحابی نے کہا میں نے استعمال کرنے کے لیے نہیں لی، میں نے یہ چادر اپنے کفن کے لیے لی ہے کہ میں اس چادر کا کفن بنا لوں گا۔ جب حضور کی چادر کا کفن بنا لوں گا اللہ اس چادر کی وجہ سے میری بخشش فرما دے گا۔ اب صحابہ کا عقیدہ تھا کہ حضور کے جسم کے ساتھ لگنے والی چادر یہ بھی قبر میں کام آ جاتی ہے۔ اب غور کرنا ارے بھائیو، حضور کے ساتھ لگنے والی بے جان چیز مشکل کشا ہے، اس کی شان بڑھ جاتی ہے۔ اگر کوئی جاندار حضور سے فیض پائے، اگر کوئی جاندار حضور سے سیکھے، وہ حضرت ابوبکر صدیق ہوں، وہ حضرت عمر ہوں، وہ حضرت عثمان ہوں، وہ حضرت علی ہوں، وہ حضرت خالد بن ولید ہوں، وہ حضرت علی، ہم کہتے ہیں نا مولا علی مشکل کشا، ارے حضور کی تو چادر مشکل کشا ہے، علی مشکل کشا کیوں نہیں ہے؟ اونچی کہہ دیجئے سبحان اللہ، حضور کی چادر مشکل کشا ہے، علی مشکل کشا کیوں نہیں ہے؟ تو یہی، اور جس نے حضور سے پیار کیا، حضور کے نام زندگی کر دی، وہ مزار میں لیٹا ہوا ہو تو وہ مزار بھی اللہ کی نشانی ہے، اس جگہ کھڑے ہو کے دعا کرنا، اس کے وسیلے سے دعا کرنا، یہ بھی اچھا کام ہے، کیوں اس نے زندگی حضور کے نام قربان کر دی ہے۔ اور یہی بخاری شریف حضرت ام سلمہ کے پاس حضور کے منہ مبارک تھے، صحابہ کہتے ہیں ہم میں سے کسی کو نظر لگ جاتی یا کوئی بیمار ہو جاتا، وہ حضرت ام سلمہ کے پاس جاتے، حضور کی زوجہ کے پاس پانی لے کے جاتے، وہ حضور کے منہ مبارک، حضور کے بال مبارک، بخاری شریف ہے، اس پانی میں بھگو دیتی اور کہتی ہے بیمار کو پانی پلا دو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بیمار کو پانی پلا دیتے، اللہ حضور کے بالوں کی وجہ سے بیماروں کو شفا دیتا تھا، حضور کے بالوں کی وجہ سے۔ یہ سنیوں کا جو عقیدہ ہے یہ آج کا عقیدہ نہیں ہے، یہ 1400 سال پہلے جو صحابہ کا عقیدہ تھا وہی آج اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اور حضرت عمر نے خود خواہش تھی، یہ بھی بخاری شریف ہے، کہ میری اگر قبر بنے تو حضور کے ساتھ بنے، کہ جو حضور پر رحمتیں برسیں گی وہ مجھ پر بھی برسیں گی۔ جب ان کا وصال کا وقت آیا تو اپنے بیٹے سے کہا، عبداللہ بن عمر سے کہا کہ ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس جاؤ اور جا کے عرض کرو کہ اگر مزار کے پاس جگہ مل جائے تو میں عمر کے لیے بڑی سعادت والی بات ہوگی۔ حضرت عائشہ نے کہا پسند تو میں نے اپنے لیے کیا تھا لیکن میں نے اس کو عمر کے لیے قربان کر دیا ہے۔ اب صحابہ کا عقیدہ کیسا تھا؟ یہ صحابہ کا عقیدہ جو آج اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے نا، کہ اللہ کے پیاروں کی چیزوں میں جو ہے برکت ہوتی ہے، ان کی وجہ سے اللہ بیماریاں دور کرتا ہے، ان کی وجہ سے اللہ شفائیں دیتا ہے، یہ صحابہ کا عقیدہ تھا۔ اور باقاعدہ قرآن میں بھی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا، حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کے بارے میں انہوں نے کہا یہ لے جاؤ، میرے باپ کی جو بینائی چلی گئی ہے باپ کے چہرے پر ڈال دو گے، اللہ میں یوسف کی قمیض کی وجہ سے باپ کی آنکھوں کی بینائی واپس کر دے گا۔ اور قرآن کہتا ہے جب انہوں نے چہرے پر حضرت یوسف کی قمیض ملی تو اللہ نے بینائی واپس کر دی۔ تو انبیاء کے ساتھ نسبت رکھنے والی چیز، اللہ کے پیارے ولی ہوں ان کے ساتھ نسبت رکھنے والی چیز، ان میں برکت ہوتی ہے، ان میں شفا ہوتی ہے۔ اور یہی حضرت خالد بن ولید کا عقیدہ تھا۔ 28 جمادی الاول ان کا یوم وصال ہے، بڑی دھوم دھام سے منائیے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔